بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرینات۔ کل مبتدا اور خبر کا بیان شروع ہو گیا تھا۔ مبتدا اور خبر سے متعلق جو بحث تھی کل آپ حضرات کو پڑھا دی گئی تھی۔ پھر مبتدا اور خبر کی تعریف بھی بیان کی جا چکی ہے کل۔ آج سے تمرینیں شروع ہو رہی ہیں۔ چونکہ بیان مبتدا اور خبر کا چل رہا ہے، لہٰذا تمرینات میں بھی مبتدا اور خبر سے متعلق ہی آپ کو ہدایات دی جائیں گی۔ کہیں انہیں چھانٹنے کو، ممتاز کرنے کو کہا جائے گا، اور کہیں مبتدا ذکر کریں گے خبر لانے کو کہا جائے گا، کہیں خبر ذکر کریں گے مبتدا لانے کو کہا جائے گا، اور کہیں جوڑ ملانے کے لیے آپ سے کہا جائے گا۔ دیکھیں تمرینات۔ تمرین نمبر 1 لکھتے ہیں: استخرج کل مبتدأ وکل خبر من الجمل الآتیہ۔ استخرج باب استفعال سے فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ استخرج تو نکال، کل مبتدأ ہر مبتدا کو، وکل خبر اور ہر خبر کو، من الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں سے، آنے والے جملوں میں سے ہر مبتدا اور ہر خبر کو نکالو۔ پہلا جملہ ہے الدوات مملوءۃ۔ ملأ یملأ معنی ہوتا ہے بھرنا، مملوءۃ مملوء مفعول کے وزن پر ہے، اس میں مفعول کا صیغہ مؤنث کا صیغہ ہے، مفعولۃ مملوءۃ۔ الدوات مملوءۃ، دوات بھری ہوئی ہے، اس میں مبتدا کون سا کلمہ ہے اور خبر کون سا کلمہ ہے؟ مملوءۃ۔ پھر آگے ہے نمبر 2 المزاح مضر۔ مزاح، مذاق مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ مذاق، چونکہ مذاق میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کر رہے ہیں سامنے والا برداشت نہیں کر پاتا ہے، یا انسان کا موڈ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، اب وہ کسی دقت سے پریشانی سے نکل کے آ رہا ہے، روز اسے ستاتے ہو آپ مذاق میں، آج پھر شروع ہو گئے تو اس کا موڈ صحیح نہیں، تو جھگڑا ہو سکتا ہے۔ المزاح مضر، مزاح مضر ہے، مذاق نقصان دہ ہے، اس میں مبتدا کون سا کلمہ ہے اور خبر؟ پھر ہے المعلم حاضر، معلم حاضر ہے، استاذ حاضر ہے، ٹیچر حاضر ہے، تو اس میں مبتدا کون سا کلمہ ہے اور خبر؟ الہواء متجدد، ہوا نئی ہے یا تازہ ہے، ہوا نئی ہے، تو اس جملے میں کون سا کلمہ مبتدا ہے اور خبر؟ التاجر امین، تاجر امانت دار ہے، تاجر کیا ہے مبتدا؟ خبر؟ الفقیر محتاج، فقیر محتاج ہے، فقیر اس میں مبتدا خبر؟ پھر الحذاء جدید، جوتا نیا ہے، جوتا نیا ہے، مبتدا کیا ہے اور خبر؟ الحدیقۃ فصیحۃ، باغ کشادہ ہے، باغ اس میں مبتدا اور خبر؟ فصیحۃ۔ الشجر مثمرۃ، پھل درخت پھلدار ہے، درخت پھلدار ہے۔ الشجرۃ مثمرۃ، درخت پھلدار ہے، اس جملے میں خبر کیا ہے اور مبتدا کیا ہے؟ الشجرۃ۔ ٹھیک ہے، تو آسان سی یہ باتیں تھیں کچھ، جنہیں محمد علی بھی اور سیف بھی بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں، کلیم بھی لکھ لے گا ان کو۔ دیکھیں پھر تمرین نمبر 2 ہے
اجعل کل اسم من الاسماء الآتیۃ مبتدأ واخبر عنہ بخبر یناسبہ. اجعل کل اسم من الاسماء الآتیہ، الاسماء الآتیہ آنے والے اسماء، آنے والے اسموں میں سے ہر اسم کو بناؤ مبتداً. کیا؟ مبتدا. آنے والے اسموں میں سے ہر اسم کو مبتدا بناؤ. وَأَخْبِرْ عَنْهُ بِخَبَرٍ يُنَاسِبُهُ، اور اس کی ایسی خبر لاؤ جو اس کے مناسب ہو، اور اس کی ایسی خبر لاؤ جو اس کے مناسب ہو. تو پہلا کلمہ ہے الثوب. کیا ہے؟ الثوب. تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں الثوب جدید. الثوب کپڑا، یا اس کے علاوہ بھی خبر لگا سکتے ہیں. الثوب ثمین بھی کہہ سکتے ہیں، کپڑا قیمتی ہے. یا الثوب وسخ بھی کہہ سکتے ہیں، کپڑا گندا ہے. الثوب نظیف بھی کہہ سکتے ہیں، کپڑا صاف ستھرا ہے. تو بہت ساری خبریں ہیں جو اس کے ساتھ سیٹ ہو جائیں گی. الثوب جدید کپڑا. پھر الدراجۃ، الدراجہ مانے سائیکل. الدراجۃ کیا خبر لگائیں گے اس کے ساتھ؟ ثمین. کیا؟ سریعۃ. سریعۃ بھی لگا سکتے ہیں. الدراجۃ سریعۃ، سائیکل تیز رفتار ہے. پیدل کے زمانے کے حساب سے تو تیز رفتار ہی ہے. اب اس زمانے میں جب موٹر سائیکل اور دنیا بھر کی سواریاں آ گئی ہیں تو ان کے سامنے تو سست ہی ہے. چلو الدراجۃ سریعۃ کہیں یا الدراجۃ ثمینۃ کہیں، ٹھیک ہے. پھر ہے السریر. السریر مانے تخت، بیڈ، چارپائی. السریر تخت، متین مضبوط ہے. السریر متین، متین مانے مضبوط. تخت مضبوط ہے. یا آپ اونچا کہیں، تخت اونچا ہے تو آپ کہیں گے السریر عالٍ. ہاں عالی من عالی ہوتا ہے تو یا تعلیل کی وجہ سے گر جائے گی تو لامدوز لن ہی ہو جائے گا عالٍ. تخت اونچا ہے، یا عالٍ کو چھوڑ دو، اسی کا ہم معنی لفظ لے لو السریر مرتفع، تخت اونچا ہے. ورنہ بہتر ہے السریر متین، تخت مضبوط ہے. ان چیزوں میں مضبوطی دیکھی جاتی ہے، کتنا چلے گا، کتنا ٹکے گا، اس کے پائے وغیرہ سب صحیح تو ہیں، مضبوط تو ہے. السریر متین، تخت مضبوط ہے. الکتاب مفید یا نافع. الکتاب مفید، کتاب نافع. الکتاب نافع، کتاب نفع بخش ہے. پھر ہے الغرفۃ. الغرفہ مانے کمرہ. الغرفۃ نظیفۃ، کمرہ صاف ستھرا ہے. الغرفۃ نظیفۃ، کمرہ صاف ستھرا ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں الغرفۃ مضیئۃ، کمرہ روشن ہے. لامعۃ چمکدار ہے. یا چھوٹا ہے، بڑا ہے، بہرحال کئی خبریں لگا سکتے ہیں. الغرفۃ نظیفۃ، کمرہ صاف ستھرا ہے. الزہرۃ، الزہرۃ پھول، جمیلۃ، کیا کہا عدنان آپ نے؟ قلیلۃ، پھول کم ہے. الزہرۃ جمیلۃ، اس کے حساب سے زیادہ سیٹ یہی ہو رہا ہے. الزہرۃ جمیلۃ، پھول خوبصورت ہے. الکرسی، لگاؤ اس کے ساتھ خبر. جی متین بھی کہہ سکتے ہیں، کرسی مضبوط ہے. یا الکرسی جدید، کرسی نئی ہے، اور اگر پرانی ہو گئی ہے رکھے رکھے تو الکرسی قدیم، کرسی پرانی ہے اور قیمتی ہے تو الکرسی ثمین، کرسی قیمتی ہے. کئی خبریں ہیں، لگا سکتے ہیں. الکرسی متین، الکرسی جدید، قدیم، ثمین. الحر، الحر مانے گرمی. یہاں پر آپ لگائیں الحر شدید، گرمی سخت ہے. یا ابھی کے حساب سے موجودہ وقت کے موجودہ دنوں کے حساب سے خبر دیں تو شدید کی جگہ آپ کہیں گے
الحر خفیف، گرمی ہلکی ہے، گرمی ہلکی ہے، تھوڑی تھوڑی ہے گرمی۔ الحر شدید، لیکن آپ کو مبتدا کے ساتھ خبر لگانا ہے۔ الحر شدید، گرمی سخت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جتنے کلمات ہیں ان میں سے ہر ایک کو سیف مبتدا بنانا ہے، کیا؟ اور ان کی خبر اپنی طرف سے لانا ہے، اپنی خبر، یہ ان کی خبر اپنی طرف سے لانا ہے۔ آگے دیکھو، اجعل کل اسم من الاسماء الآتیۃ خبرا، آنے والے اسموں میں سے ہر اسم کو خبر بناؤ، لمبتدئن، ایسی مبتدا کی، ایسے مبتدا کی، یناسبہ، جو اس کے مناسب ہو۔ آنے والے اسموں میں سے ہر ایک اسم کو خبر بناؤ ایسے مبتدا کی جو خبر اس کے مناسب ہو، یعنی سیٹ بھی ہو جائے۔ تو یہاں پر ہے طالع، کیا ہے؟ طالع۔ تو آپ کہیں گے القمر طالع، القمر طالع، چاند طلوع ہو رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے۔ القمر طالع، چاند، شہزل وہ نہیں بول رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ قمر جب چاند ہو جاتا ہے مکمل۔ پھر ہے صغیر، لا مبتدا، الولد صغیر، یا جاوید صغیر، یا سیف صغیر، محمد علی صغیر۔ اس کے بھائی کو فراز کو کہا جائے گا صغیر، اس کے ساتھ جدہ بھی لگانا پڑے گا۔ الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے۔ ناعم، لا مبتدا اس کا، ہاں دھیان دے لیجیے آپ حضرات، یہ وہ ناعم نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ حمزے سے ہوتا ہے نائم، اس میں فاعل، یہ عین سے ہے ناعم، ٹھیک ہے، نرم کے معنی میں۔ روٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ القطن ناعم یا الثوب ناعم، کپڑا نرم ہے۔ کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں، کچھ کپڑے نرم ہوتے ہیں۔ الثوب ناعم یا القطن ناعم، کپڑا نرم ہے یا روئی نرم ہے۔ روئی نرم بھی ہوتی ہے اور بہت ہلکی بھی ہوتی ہے۔ عدنان بات صحیح ہے نا؟ روئی نرم بھی ہوتی ہے اور بہت ہلکی بھی ہوتی ہے۔ ایک بورے میں کتنی آ سکتی ہے؟ شاید ہو سکتا ہے 10-20 کلو آ جائے بمشکل، نہیں آئے گی یا اور کم آئے گی؟ ہاں ٹھوس کے بھر دے تو شاید آ جائے، ہلکی ہوتی ہے نا، بہت کم آتی ہے۔ اچھا روئی اتنی ہلکی ہوتی ہے، کتنے کلو آپ سر پہ رکھ کے لے چل سکتے ہو؟ 1 کوئنٹل؟ عدنان، علی، سیف بتاؤ، روئی بہت ہلکی ہوتی ہے، 1 کوئنٹل سر پہ رکھ کے چل سکتے ہو؟ 50 کلو؟ جی بہت ہلکی، بھرنے کے بعد نہیں، زیادہ ٹھوس کے نہیں بھریں گے اس کو، دھیرے دھیرے بھریں گے، پلا پلا۔ چلو دیکھو بھائی 50 کلو تو 50 کلو ہی ہوگا، کم تھوڑی ہو جائے گا۔ تو الثوب ناعم یا القطن ناعم، مذبوحۃ، ذبح یذبح، ذبح کرنا، مذبوح اسم مفعول ہے، مفعول مؤنث کا صیغہ مذبوحۃ۔ الشاۃ مذبوحۃ، بکری ذبح کی ہوئی ہے، ذبح شدہ ہے، بکری۔ البقرۃ مذبوحۃ، گائے، ہاں تو وہ آپ الشاۃ کہہ لیں یا کوئی بھی مؤنث مبتدا لے آئیں، اس کی خبر لگا سکتے ہیں۔ الشاۃ مذبوحۃ، بکری، یا الدجاجۃ مذبوحۃ، مرغی ذبح شدہ ہے۔ علیل، انیس، علیل،
انیس بیمار ہے، اس کے ساتھ لگاؤ یہ خبر. التلمیذ علیل، شاگرد بیمار ہے. باقیتن، بکا یبکی کا معنی ہوتا ہے رونا. باقیتن. ارے مؤنث کا ہے. البنت باقیتن، یہ کہہ رہا طفل باقیتن، بچہ رو رہی ہے. ایسے کر کے ترجمہ کرو گے. البنت باقیتن، لڑکی رو رہی ہے. فصیح، فصیح مانے فصیح. دیکھو ایک چیز یہاں توجہ کے ساتھ سن لیں، یہ فصیح ہے ٹھیک ہے، لیکن سین سے نہیں ہے، صاد سے ہے. سین سے اگر فصیح ہوگا تو کشادہ، چوڑا، اور جب صاد سے ہوگا تو جو کہا جاتا ہے فصیح اللسان، طلیق اللسان، فصیح البیان بولا جاتا ہے نا. فصیح فصاحت کے ساتھ بولنے والا، یہ ایسا وصف ہے جو بولنے سے زبان سے تعلق رکھتا ہے. الخطیب و فصیح، بالکل صحیح ملایا اس نے. الخطیب و فصیح، خطیب فصیح ہے، فصاحت والا ہے. یا الاستاذ و فصیح، یا المعلم و فصیح، وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے. لامع، چمکدار، چمکنے والا. النجم لامع، النجم ستارہ چمکنے والا ہے، یا یوں کہیں ستارہ چمک رہا ہے، ستارہ چمک رہا ہے. 3 تمرینیں ہو گئیں. تمرین نمبر 4، کون اربع جمل. کون اربع جمل، 4 جملے بناؤ. محمد علی کتنے؟ 4 جملے بناؤ. شاہ نواز چھوٹو کتنے؟ 4. من الاسماء الآتیہ، آنے والے اسموں سے، اسموں سے، آنے والے اسموں سے 4 جملے بناؤ. بحیث، اس طرح، تضع کل مبتدئ، کہ آپ ہر مبتدا کو رکھو، مع الخبر، ایسی خبر کے ساتھ، المناسب لہو، جو اس کے مناسب ہو. یعنی نیچے جو 8 کلمات دیے گئے ہیں انہی میں مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے، انہی میں مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے. ہر مبتدا کو ایسی خبر کے ساتھ رکھیں جو خبر اس مبتدا کے مناسب ہو، جو خبر اس مبتدا کے. بات سمجھ میں آ گئی جنید؟ چل دیکھیں. تو پہلا کلمہ ہے الحدید، اس کے ساتھ کون سی خبر رکھیں گے؟ الحدید معدن. الحدید لوہا کان ہے. لوہا، لوہا یہ کان نہیں جو انسان کے جسم میں ہوتا ہے، سر میں ہوتا ہے، یہ کان نہیں. کان سر میں ہوتا ہے یا منہ میں ہوتا ہے؟ عدنان، سمیر، کان کہاں ہوتا ہے؟ سر میں ہوتا ہے یا چہرے میں ہوتا ہے؟ کہاں جی؟ ہاں، چہرے سے پیچھے کی سائڈ ہوتا ہے، سر سے ٹچ، سر کے نچلے حصے میں ہوتا ہے. حکمن یہ سر کے حکم میں ہے. حکمن سر کے حکم نہیں، حکمن سر ہے، یعنی سر کے حکم میں آتا ہے. حدیث شریف میں ہے، فرمایا گیا الاذنان من الراس، کان سر سے ہیں. بہرحال تو وہ کان مراد نہیں. معدن جو کان ہوتی ہے، سونے کی کان، چاندی کی کان، جس میں سے لوہا نکلتا ہے، پتھر کی کان، وہ ہے. الحدید معدن، لوہا کان ہے. المصباح چراغ، منیر، المصباح منیر، چراغ روشن ہے. چراغ روشن ہے. اب ظاہر انارہ ینیر و انارتن کا معنی ہوتا ہے روشنی دینا. چراغ روشنی دے رہا ہے. اب جب چراغ روشن ہوتا ہے تو روشنی دیتا ہی ہے. المصباح منیر، چراغ روشن ہے، یا المصباح منیر، چراغ روشنی دے رہا ہے. المطر، المطر مانے بارش، اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ المطر غزیر، غزیر مانے زوردار، موسلا دھار. المطر غزیر، بارش موسلا دھار ہے. موسلا دھار کا لفظ تو سنا ہوگا، اپنے ہندوستان والوں نے تو سنا ہی ہوگا. المطر غزیر، بارش موسلا دھار ہے، یا زوردار ہے، یا خوب ہے. پھر رہ گیا الحسان، اس کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ بتا جنید.
الحسانو صالح، جنید بولے گا الحسانو ساحل، گھوڑا ہنہنا رہا ہے، گھوڑا ہنہنا رہا ہے۔ تو آپ ان تمرینات کو بنا کر لائیں۔